بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص چاہے کہ قیامت کے دن میرے اعمال بڑے ترازو میں تولے جائے، بڑے ترازو میں وہ اعمال تولے جاتے ہیں جو زیادہ ہوں، تو اگر کوئی چاہے کہ میرے اعمال بڑے ترازو میں تولے جائے تو اس کو چاہیے کہ مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے۔ اور دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور مجلسوں کا حق یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ان میں کرو اور مجھ پر درود شریف بھیجو۔ تو ہم جو بھی مجلس کرتے ہیں اس میں اللہ کا ذکر بھی کرے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجے۔ اس طرح دوسری حدیث میں آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ مجلس حسرت و افسوس کا باعث ہوگی جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا گیا ہو۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو مجلس بھی کرے پہلے تو کوشش کرے کہ ان میں گناہ کی باتیں نہ کرے، لیکن اگر پھر بھی کوئی ایسی بات ہو جائے جو گناہ کی ہو تو مجلس کے اختتام پر یہ دعا پڑھے۔ ایک قرآن دعا ہے، قرآن کی 3 آیات ہیں، اس کو پڑھنا چاہیے، اور ایک دوسری دعا ہے۔ تو قرآن کی جو آیات ہیں وہ یہ ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہ 3 آیات ہیں، ان کو ہر مجلس کے اختتام پر پڑھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 23ویں سپارے کی آیات ہیں، سورہ صافات کی آخری 3 آیات ہیں۔ اور اس طرح دعا جو ہیں وہ دعا یہ ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو یہ دعا بھی مجلس کے اختتام پر پڑھے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ تو اس دعا اور ان آیات کی پڑھنے کی برکت سے آپ نے مجلس میں جو گناہ کی باتیں کی ہو تو اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ وہ گناہ کی باتیں معاف فرماتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح باتوں کی اور سنت طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔